اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فورتھ سیمسٹر اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ ای این ٹی کا ٹاپک ہے ایپسٹیکسس۔ ایپسٹیکسس کا مطلب ہے بلیڈنگ فرام انسائڈ آف دا نوز از کالڈ ایپسٹیکسس۔ جو بلیڈنگ ہوتی ہے انسائڈ نوز سے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپسٹیکسس۔ انٹروڈکشن ایپسٹیکسس کی کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے بلیڈنگ فرام نوسٹرل نیزل کیویٹی اور نیزو پیرنگس۔ اگر ان جگہوں سے بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو ہم ایپسٹیکسس کہتے ہیں۔ موسٹ آفن سیلف لمیٹڈ بٹ کین آفن بی سیریس اینڈ لائف تھریٹننگ۔ یہ ایپسٹیکسس جو ہے اکثر سیلف لیمیٹڈ ہوتی ہے، اکثر خود ٹھیک ہو جاتی ہے، جب سٹارٹ ہوتی ہے اور 2-3 منٹ ہوتی ہے سیلف ٹھیک ہو جاتی ہے، بٹ بعض اوقات یہ کمپلیکیشن میں جا سکتا ہے، سیریس ایشو بن سکتا ہے، کریٹیکل کنڈیشن میں یہ جا سکتا ہے۔ 5 to 10% of the population experience an episode ایپسٹیکسس each year۔ 5 to 10% جو ہے پاپولیشن میں یہ پر ایئر میں یہ اتنا انوالو ہوتا ہے۔ 10% of those will seek a physician and 1% of those will need a specialist۔ 10% لوگ جو ہے وہ ایک فزیشین کے ساتھ رجوع کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور 1% لوگ جو ہے اس کے لیے اسپیشلٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسپیشلسٹ کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ کین اکر ان آل ایج گروپ۔ ایپسٹیکسس جو ہے یہ ہر ایج کے گروپ میں ہوتا ہے، انفینٹس میں یا بچوں میں یا اولڈ ایج میں، سب ایج آف گروپ میں یہ آ سکتا ہے۔ ریزن فار ایکسیسیو بلیڈنگ، کیا ریزن ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے؟ تو نمبر فرسٹ، رچ واسکولیرٹی۔ نوز میں جو ہے بلڈ سپلائی ہائیلی واسکولرائز ایریا ہے، وہاں پہ بلڈ سپلائی زیادہ ہے، کیپیلریز مائنر کیپیلریز پڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ جگہ سے زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ سپلائڈ بائی بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کیروٹیڈ سسٹم۔ یہاں پہ بلیڈنگ زیادہ اس لیے ہوتی ہے، رچ واسکولرٹی ایریا ہے، کیونکہ اس پہ کیروٹیڈ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل سسٹم دونوں نے سپلائی کیا ہے۔ ویریس اناسٹوموسز بٹوین آرٹریز اینڈ وین۔ مختلف قسم کی جنکشن یہاں پہ ہے آرٹریز کا اینڈ وینس کا۔ بلڈ ویسل رن انڈر دا میوکوزا ان پروٹیکٹڈ۔ اور یہ جو بلڈ ویسل ہے یہ میوکوزا کے اندر یہ پائے جاتے ہیں ان پروٹیکٹلی۔ لارج ویسل آن دا ٹربینیٹ رن ان بونی کینال کین ناٹ کنٹریکٹ۔ اور جو لارج ویسل ہے وہ جو ٹربینیٹ ہوتی ہے بونی کینال کے اندر وہ اور وہ کنٹریکٹ نہیں ہوتی، تو یہ لارج ویسل اس لیے اور ہائیلی واسکولیرٹی ریجن ہے، تو یہ ایک کچھ ریزن تھی جس کی وجہ سے ایکسیسیو بلیڈنگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ جو ایریا ہے لیٹلز ایریا، یہ لیٹلز ایریا نوز میں یہ پایا جاتا ہے، اور نوز لٹل ایریا پہ مختلف آرٹری جو ہے وہ اناسٹوموس ہوئی ہے، ڈفرینٹ آرٹری، اور اس وجہ سے یہ جگہ جو ہے زیادہ تر بلیڈنگ لٹل ایریا سے ہوتی ہے۔ اس کو ہم کیسل بیک پلیکس بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں انٹیریئر پارٹ آف نیزل سیپٹم۔ انٹیریئر مین سامنے والا، جو بالکل آگے والا سامنے جگہ ہے۔ انپیریئر اس کی جو نیچے والا پارٹ ہے نیزل سیپٹم کے، تو اس سے اکثر یہ ہوتا ہے، زیادہ تر اس سے
موسٹ کامن سائٹ فار ایپسٹکسز مینلی انٹیریل ایپسٹکس، جو سائٹ ہوتی ہے زیادہ تر جس میں ایپسٹکسز ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، تو وہ انوالو ہوتا ہے انٹیریئر ایپسٹکسز. کون سے؟ انٹیریئر ایپسٹکسز. سپٹل برانچ آف اسپینوپیلیٹائن، سپٹل برانچ آف اسپینوپیلیٹائن آرٹری، یہاں پہ یہ ہے ایک آرٹری. انٹیریئر ایتھمائڈل سپٹل، انٹیریئر ایتھمائڈل آرٹری، انٹیریئر ایتھمائڈل آرٹری بھی ہیں. سپٹل برانچ آف سپیریئر لیبیل، یہاں پہ لیبیل جو آرٹری ہیں وہ بھی ہیں. گریٹر پیلیٹائن آرٹری اناسٹوموس ہے. یہ 4 آرٹری ہیں یہاں پہ، اور یہ چاروں جو ہے اناسٹوموس ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہاں اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ لیٹلز ایریا، اور یہاں پہ ہائیلی واسکولرائز ایریا یہ کیسلویج پلیس لٹل ایریا. یہ میں نے آپ لوگ کو بتایا. وارڈروپس پلیکسس، وارڈروپ پلیکسس یہ ایک دوسری ایریا ہے. اور دیکھیے اس کو پوسٹیریئر اینڈ آف میڈل ٹربینیٹ. جب آپ انسائڈ، آپ نوز کے اناٹمی، آپ لوگوں نے اناٹمی تو پڑھا ہوگا، جب نوز کے اناٹمی آپ پڑھتے ہو تو پوسٹیریئر اینڈ آف میڈل ٹربینیٹ، جو میڈل ٹربینیٹ ہوتی ہے اور اس کی جو پیچھے والا اینڈ ہوتی ہے، تو اس میں اسپینوپیلیٹائن آرٹری اناسٹوموس وتھ پوسٹیریئر پیرنجل آرٹری. وارڈروپ پلیکسس ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی کمبینیشن ہوتی ہے. posterior end of turbinate was sphenopalatine artery, sphenopalatine artery anastomose with posterior pharyngeal artery. اور اسی کے ساتھ یہ اکثر ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے پیرنجیل آرٹری، یا یہ جو اسپینوپیلیٹائن آرٹری ہے یہ جنکشن ہوئی ہے، یہ اٹیچ ہوئی ہے پوسٹیریئر پیرنجیل آرٹری کے ساتھ. موسٹ کامن سائٹ فار پوسٹیریئر ایپسٹکسس. وہ جو لٹل ایریا تھا وہ انٹیریئر ایپسٹکسس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اور جو وارڈروپ پلیکسس ہے تو وہ پوسٹیریئر ایپسٹکسس میں یہ کامنلی انوالو ہوتا ہے. کلاسیفیکیشن کو دیکھیں، کلاسیفیکیشن آف ایپسٹکسس تو مینلی ہم نے 2 ٹائپ میں کلاسیفائی کیا ہوا ہے. دیکھیے، ایک کو ہم انٹیریئر ایپسٹکسس کہتے ہیں، دوسرے کو ہم پوسٹیریئر. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتا دیا کہ ایک لیٹل ایریا جو ہے وہ انٹیریئر ایپسٹکسس اس میں انوالو ہوتی ہے، اور جو وارڈروپ پلیکسس ہے یا جو تو وہ پوسٹیریئر ایپسٹکسس میں. لٹل ایریا کو کیسل بیک پلیکسس بھی کہتے ہیں. انٹیریئر ایپسٹکسس جو ہے یہ مور کامن ہوتی ہے، یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے، یہ زیادہ تر اس کی ایپسٹکسس زیادہ ہوتی ہے. اکثر ان چلڈرن اینڈ ینگر ایڈلٹس، یہ بچوں میں اور ینگر ایڈلٹس میں پایا جاتا ہے، زیادہ تر کامن اس میں ہوتا ہے. یوزولی ڈیو ٹو نیزل میوکوزل ڈرائنس، اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو نیزل میوکوزا ہوتی ہے اس کی ڈرائنس کی وجہ سے یہ کامنلی ہوتا ہے. Alarming is a bleeding seen readily but generally less severe. اس میں بلیڈنگ آپ کو زیادہ نظر آئے گی لیکن لیس سیویئر ہوگی، اور یہ سیلف لمیٹڈ ہے، وہ خود ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. پوسٹیریئر ایپسٹکسس دیکھیے، جو اصل میں انٹیریئر ایپسٹکسس کس طرح ہوتا ہے. انٹیریئر آپ کا جو نوز کے اوپر آپ کے جو آپ دیکھ سکتے ہو، اور یہ آپ کے خون جو ہے نوز سے باہر آئے گا، آپ کے منہ پہ اوپر آئے گا اور باہر کی جگہ انوائرمنٹ میں آئے گا، تو اس کو ہم انٹیریئر ایپسٹکسس. پوسٹیریئر ایپسٹکسس باہر نہیں آئے گا، وہ انسائڈ آف دا اسٹمک میں چلا جاتا ہے تھرو اسوفیگس، اور پوسٹیریئرلی وہ بلیڈنگ ہوگی، تو اس کو پوسٹیریئر ایپسٹکسس کہتے ہیں. یوزولی اولڈر پاپولیشن، اور یہ پوسٹیریئر ایپسٹکسس جو ہے موسٹ کامن ہوتی ہے اولڈر پاپولیشن میں، مین کے اولڈ ایج پیپل میں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہائپر ٹینشن اینڈ اے ایس وی ڈی آر دا موسٹ کامن کازز. یہ ہائپر ٹینشن اور یہ جو ایس وی ڈی ہے یہ موسٹ کامن اس کی کازز ہے. سگنیفیکنٹ بلیڈنگ ان پوسٹیریو پیرنگس،
posterior pharynx جو ہے اس میں اس کی common more severe جو ہے more severe and treatment more challenging یہ more severe بھی ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے انٹیریئر کا کہا وہ اتنا سیویئر نہیں تھا اور یہ سیویئر ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں کو میں نے آپ لوگوں کو انٹیریئر اور پوسٹیریئر میں ڈفرنس بھی بتا دیا. یہ جو یہاں پہ ہائپر ٹینشن لکھا ہے اور ہائپر ٹینشن کے ساتھ ASVD، اگر یہ لوگوں کو سمجھنے ہے کہ ASVD کا کیا مطلب ہے تو آرٹیریو وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ، آرٹیریو وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ جو ہے اس وجہ سے یہ آتا ہے آرٹیریو وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ. تو یہ دو جو ہے مین کازز ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کا پوسٹیریئر ایپسٹیکسس. تو یہاں تک آپ لوگوں کے لیے آج کا کافی ہے اور انشاءاللہ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کل آپ لوگوں کے لیے پریپیئر کریں گے. تو اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ والسلام.